حرمت والا شہر مکہ۔ اللہ تعالیٰ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے، مسلمانوں کا قبلہ اور ان کی دلی محبت کا مرکز ہے، حج کا مرکز اور باہمی ملاقات و تعلقات کی اماں جگہ ہے۔ روز اول ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعظیم کے پیش نظر اسے حرم قرار دے دیا تھا۔ اس میں کعبہ ہے جو روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائے جانے والا سب سے پہلا گھر ہے۔ اس قدیم گھر کی وجہ سے اس علاقے کو حرم کا درجہ ملا ہے اور اس کی ہر چیز کو امن و امان حاصل ہے، حتیٰ کہ یہاں کے درختوں اور دوسری نباتات کو بھی کاٹا نہیں جا سکتا۔ یہاں کے پرندوں اور جانوروں کو ڈرا کر بھگایا نہیں جا سکتا۔ اس جگہ کا ثواب دوسرے مقامات سے کئی گنا افضل ہے۔ یہاں کی ایک نماز 1,00,000 نماز کا درجہ رکھتی ہے۔ مکہ مکرمہ کو عظمت، حرمت اور امان سب کچھ کعبہ کی برکت سے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص اس حرم میں داخل ہو جائے امن والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت و تقدس کے اظہار کے لیے اس کی قسمیں اٹھائی ہیں، جس آیت کا ترجمہ ہے مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اللہ کی قسم، تو اللہ تعالیٰ کی زمین میں بہترین جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین ہے۔ اگر مجھے تجھ سے زبردستی نکالا نہ جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شہروں کو چنا تو سب سے زیادہ بلد حرم کو پسند فرمایا۔ مکہ مکرمہ کو بلد حرم کہا جاتا ہے۔ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت ہی سے حرم ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی فتح عطا فرمائی تو رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں ہاتھیوں کو آنے سے روک دیا تھا، لیکن اب اپنے رسول اور مومنین کو مکہ پر قابض فرما دیا ہے۔ مجھ سے پہلے مکہ مکرمہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ ہی میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ میرے لیے بھی کچھ وقت کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ خبردار، اس کے کسی شکار کو ڈرا کر بھگایا نہ جائے، اس کے کانٹے دار درخت نہ کاٹے جائیں، اس میں گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، البتہ جو اعلان کرے وہ اٹھا سکتا ہے۔ جس شخص کا کوئی رشتہ دار قتل ہو جائے اسے 2 چیزوں میں سے بہتر کا اختیار ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی کہ اللہ کے رسول، گھاس کو مستثنیٰ فرما دیجیے کیونکہ ہم اسے گھروں اور قبروں میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اذخر مستثنیٰ ہے، اسے کاٹا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے حرم کی حدود مقرر کرنے والے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ سیدنا ابراہیم نے سیدنا جبرائیل کی ہدایت کے مطابق حرم کی برجیاں نصب کی، پھر ان میں کوئی تبدیلی نہ کی گئی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے سال سیدنا تمیم بن اسد خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے ان برجیوں کو نئے سرے سے بنایا، پھر ان میں کوئی تبدیلی نہ کی گئی، حتیٰ کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 قریشیوں کو مقرر فرمایا جنہوں نے ان کی پھر تجدید کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعظیم کے لیے اس کا حرم مقرر فرمایا اور اس میں ہر چیز حتیٰ کہ پرندوں اور درختوں کو بھی امان دے دی اور اس میں اعمال کا ثواب دوسرے مقامات سے افضل قرار دیا۔ حرم مکہ مکرمہ کے ہر طرف پھیلا ہوا ہے، البتہ اس کی حدود ہر طرف ایک جیسی نہیں۔ مکہ مکرمہ کی طرف آنے والے بڑے بڑے راستوں پر حدود حرم کے نشانات لگا دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا ہے، جو شخص اس حرم میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں پورا حرم مراد ہے۔ جب کوئی خوفزدہ شخص حدود حرم میں داخل ہو جائے تو وہ ہر قسم کے خطرے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دور جاہلیت میں بھی صورتحال یہی تھی۔ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر کے حرم میں چلا جاتا تو مقتول کا بیٹا اسے دیکھ کر بھی کچھ نہیں کہتا تھا، بلکہ حرم سے اس کے نکلنے کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ البتہ اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص حرم کے اندر جرم کرے تو اسے امن حاصل نہ ہوگا، کیونکہ اس نے حرم کی بے حرمتی کی ہے۔ ہاں، اگر جرم حرم سے باہر کرے پھر حرم میں چلا جائے تو اس کو تنگ کیا جائے گا، پھر جب وہ حرم سے باہر نکلے گا تو اس پر حد لگائی جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ منقول ہے کہ جو شخص کوئی جرم کر کے بیت اللہ کی پناہ حاصل کرے تو اسے امن حاصل ہو جائے گا اور کسی کو اجازت نہیں کہ اس کو کوئی سزا دے۔ جب وہ حرم سے نکلے گا تو پھر
اسے حد لگائی جائے گی۔ اس مقدس شہر اور عظیم حرم کے بہت سے نام ہیں جو تقریباً 50 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 5 نام ذکر فرمائے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی فضیلت اور مقام و مرتبہ بیان کرنے والی احادیث بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن عدی بن حمراہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں اونٹنی پر سوار حضورہ مقام پر فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم تو اللہ تعالیٰ کی زمین میں بہترین جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین ہے۔ اگر مجھے تجھ سے نکالنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد نبوی میں ایک نماز دیگر مساجد میں 1000 نماز سے بہتر ہے، البتہ مسجد حرام کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں سے بڑھ کر ہے۔ اگر ہم مسجد حرام کی ایک نماز کی فضیلت کا 1,00,000 نمازوں کے مطابق حساب لگائیں تو مسجد حرام کی ایک نماز 50 سال 6 ماہ 20 دن کی نمازوں کے برابر بنتی ہے، اور ایک دن رات کی 5 نمازیں 270 سال 9 مہینے 10 دن کی نمازوں کے برابر ہوں گی۔ حرم کی نماز کے ثواب کی اس قدر کثرت تقاضا کرتی ہے کہ حرم کی ہر نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ہوگا۔ حسن بصری نے فرمایا، مکہ مکرمہ میں ایک روزہ 1,00,000 روزوں کے برابر، ایک درم کا صدقہ 1,00,000 درم کے برابر، بلکہ ہر نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ البتہ ثواب زیادہ ہونے کی 2 شرطیں ہیں۔ عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں ہر گناہ سے پرہیز کریں، کیونکہ یہاں جس طرح نیکیوں کا ثواب بڑھتا ہے اسی طرح گناہوں کا عذاب بھی بڑھتا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مکہ مکرمہ میں جس طرح نیکیاں بڑھتی ہیں گناہ بھی بڑھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، کیا برائی کا گناہ 1 سے زائد لکھا جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، البتہ مکہ مکرمہ کی عظمت کے پیش نظر وہاں زائد لکھا جاتا ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح فرمایا تھا کہ کوئی شخص کسی شخص کو بیت اللہ میں قتل کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب چکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا۔ کعبہ اللہ تعالیٰ کا قابل احترام گھر ہے جو مسجد حرام کے درمیان میں واقع ہے۔ اسے کعبہ کہنے کی وجہ علامہ زرقی نے یوں بیان کی ہے کہ اس کا نام کعبہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ ٹخنے کی طرح باقی زمین سے اونچا تھا، اس لیے اسے مربع بھی کہا جاتا ہے۔ کعبہ 1 سے زائد مرتبہ بنایا گیا۔ مشہور یہ ہے کہ 5 مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی۔ پہلی مرتبہ فرشتوں نے بنایا، دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، چوتھی مرتبہ قریش نے دور جاہلیت میں بنایا۔ اس موقع پر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ 5ویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا۔ جب سیدہ ہاجرہ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو سیدہ سارہ کو بہت غیرت محسوس ہوئی۔ انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ یہ مجھے نظر نہ آئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے بچے کو لے کر چل پڑے اور انہیں وہاں ٹھہرایا جہاں آج مکہ مکرمہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بعد میں انہیں ملنے اور خبرگیری کرنے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ تشریف لائے تو سیدنا اسماعیل زمزم کی جگہ کے قریب ایک درخت کے نیچے اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ جب انہوں نے والد محترم کو آتے دیکھا تو لپک کر اٹھے، دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے اور محبت و پیار کا اظہار کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، جیسے اللہ نے حکم فرمایا ہے بجا لائیں۔ انہوں نے فرمایا، آپ میری مدد کریں گے؟ وہ کہنے لگے، ضرور کروں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں یہاں اللہ کا گھر بناؤں۔ یہ بات انہوں نے ایک بلند ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہی۔ پھر انہوں نے مل کر بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام عمارت بناتے تھے، حتیٰ کہ جب عمارت اونچی ہو گئی تو سیدنا اسماعیل یہ پتھر مقام ابراہیم لائے اور والد محترم کے پاس رکھ دیا تاکہ اس پر چڑھ کر عمارت بنا سکیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر پکڑاتے تھے اور وہ دونوں تعمیر کے دوران بیت اللہ کے ارد گھومتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے، جس کا ترجمہ ہے،
اے ہمارے پروردگار، یہ کام ہماری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے کچھ عرصہ قبل بیت اللہ سیمنٹ کے بغیر ایک دوسرے پر رکھے ہوئے سادہ پتھروں کی صورت میں تھا۔ اس کی اونچائی انسانی قد سے زائد تھی۔ کچھ لوگوں نے کعبے کا خزانہ لوٹنے کا پروگرام بنایا جو کہ کعبے کے اندر ایک کنویں میں تھا، اس لیے قریش نے ارادہ کیا کہ اسے مزید اونچا کر کے چھت ڈال دی جائے۔ اتفاقاً ان دنوں سمندر نے جدہ کے قریب ایک رومی تاجر کا جہاز ساحل کی طرف پھینک دیا تھا۔ وہ ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ قریش مکہ نے اس کی لکڑی کو چھت کے لیے منتخب کیا۔ جب سابقہ عمارت گرانے کا وقت آیا تو لوگ ڈرنے لگے، مگر ولید بن مغیرہ نے گرانا شروع کر دیا۔ جب اسے کچھ نہ ہوا تو دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تمام قریشی قبائل نے کعبے کی تعمیر کے لیے اپنے اپنے طور پر الگ الگ پتھر جمع کیے۔ پھر کعبے کی تعمیر شروع ہوئی۔ جب عمارت حجر اسود والی جگہ تک اونچی ہو گئی تو ان میں جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود نصب کرنے کی سعادت ہمیں ہی حاصل ہو، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ 4-5 دن اسی طرح گزر گئے۔ پھر وہ مسجد حرام میں جمع ہوئے اور باہمی مشورہ شروع کیا تاکہ حق و انصاف سے فیصلہ ہو سکے۔ بعض مورخین کے مطابق ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم نے، جو کہ اس وقت قریش میں سب سے بزرگ شخص تھے، یہ تجویز پیش کی کہ اس اختلاف کو طے کرنے کے لیے تم اس شخص کو فیصل مان لو جو کل صبح سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو۔ وہ سب مان گئے۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ اگلے دن سب سے پہلے داخل ہونے والے رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ سب کہنے لگے، یہ امانت دار شخص ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوری صورتحال آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس ایک کپڑا لاؤ۔ کپڑا لایا گیا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود اس میں رکھ دیا۔ پھر فرمایا، ہر قبیلہ اس کپڑے کا کوئی نہ کوئی کنارہ پکڑ لے، پھر سب مل کر اٹھاؤ۔ جب وہ اس طرح اٹھا کر اصل جگہ کے پاس پہنچے تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کے ساتھ حجر اسود اصل جگہ پر نصب فرما دیا۔ سب لوگ اس تدبیر سے بہت خوش ہوئے۔ جب سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور حکومت کی طرف سے خطرہ محسوس کیا تو انہوں نے مکہ میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے اپنے دوست احباب جمع کیے، یزید کی خرابیوں کا تذکرہ کیا اور بنو امیہ کی ڈٹ کر مخالفت کی۔ یزید کو پتہ چلا تو اس نے انہیں قید کرنے کے لیے اپنے لشکر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ پھر یزید لشکر کی تیاری میں مصروف تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ اہل مدینہ نے اس کے گورنر اور بنو امیہ کے افراد کو مدینہ منورہ سے نکال دیا ہے، البتہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو رہنے دیا ہے۔ تو اس نے پہلے اہل مدینہ کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجا۔ جب یہ لشکر فتح مند ہوا تو اس نے اسی لشکر کو حسین بن نمیر کی قیادت میں مکہ جانے کا حکم دیا۔ اس لشکر نے مکہ مکرمہ جا کر چند دن لڑائی کی۔ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا اور مسجد حرام میں پناہ گزین ہو گئے۔ چونکہ کعبے کے ارد گرد خیموں کی کثرت تھی، ایک خیمے میں جو آگ لگی تو وہ دوسرے خیموں تک پھیل گئی۔ اس دن ہوا بھی تیز چل رہی تھی۔ اس وقت کعبہ لکڑی اور پتھر سے بنا ہوا تھا اور اوپر غلاف بھی تھا۔ ہوا کے ساتھ شعلے اڑے تو غلاف کعبہ کو آگ لگ گئی۔ آگ ایسی بڑی کہ غلاف کے ساتھ لکڑی بھی جو کہ پتھروں کے درمیان تھی سب جل گئی۔ اس طرح بیت اللہ کی دیواریں کمزور ہو گئی، حتیٰ کہ اوپر سے پتھر گرنے لگے۔ اگر کوئی کبوتر بھی کعبے کی عمارت پر آ بیٹھتا تو پتھر گرنے لگتے۔ یہ دیکھ کر مکہ والے، حتیٰ کہ یزیدی لشکر والے، وہ لوگ جو شام سے لڑنے کی غرض سے یہاں پہنچے تھے، وہ لوگ بھی گھبرا گئے۔ حسین بن نمیر نے سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے چند معتبر لوگوں کو اس کے پاس بھیجا۔ انہوں نے حسین بن نمیر سے کہا، جس نوجوان یزید بن معاویہ کی ابن زبیر نے بیعت نہیں کی تھی وہ فوت ہو چکا ہے۔ اس کی وفات کعبے کو آگ لگنے کے 27 دن بعد ہوئی تھی۔ تو اب تم ہم سے کس لیے لڑائی کر رہے ہو؟ تم واپس شام چلے جاؤ اور دیکھو تمہارے نئے حاکم معاویہ بن یزید کی رائے کا کیا انجام ہوتا ہے، لوگ اس پر متفق بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔
وہ لوگ اس پر مسلسل زور دیتے رہے حتیٰ کہ وہ شام کی طرف لوٹ گیا۔ کعبے کو آگ لگنے کا واقعہ بروز ہفتہ 3 ربیع الاول 64 ہجری کو پیش آیا اور حسین بن نمیر کی واپسی 5 ربیع الثانی 14 ہجری کو ہوئی۔ جب شامی لشکر واپس چلا گیا تو سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے سرداروں اور معزز لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کعبے کی جلی ہوئی عمارت کو گرانے کے بارے میں مشورہ لیا۔ بہت کم لوگوں نے اس بات کی تائید کی، اکثر لوگوں نے اس سے انکار کیا۔ سب سے زیادہ اس کے مخالف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے فرمایا، کعبے کو اسی حالت پر رہنے دو جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ تمہارے بعد آنے والے حکمران اسے گراتے بناتے رہیں گے جس سے اس کا احترام غارت ہو جائے گا۔ ہاں، اسی کی مرمت وغیرہ کر دو۔ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی بھی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اپنے ماں باپ کے گھر کو صرف پیوند لگاتا رہے، تو میں کیسے بیت اللہ کو صرف پیوند لگانے پر اتفاق کر لوں، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی دیواریں اوپر سے نیچے تک ہل رہی ہیں اور کبوتر بیٹھنے سے بھی اس کے پتھر گرنے لگتے ہیں۔ پھر کچھ دن تو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار اور مشورہ فرماتے رہے، آخر انہوں نے کعبے کی اس عمارت کو گرانے کا فیصلہ کر لیا۔ نیز وہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کو اصل ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کریں، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ، تجھے علم نہیں کہ جب تیری قوم قریش نے کعبہ بنایا تھا تو وہ بیت اللہ کو مکمل ابراہیمی بنیادوں پر نہیں بنا سکے تھے، بلکہ انہوں نے کچھ حصہ کم کر دیا تھا۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ اسے دوبارہ ابراہیمی بنیادوں کے مطابق کیوں نہیں بنا دیتے؟ اس پر رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تیری قوم قریش کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اگر ان کے مرتد ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ایسا ہی کر گزرتا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم والی جانب کے دونوں کونوں کو طواف کے دوران میں اسی لیے ہاتھ نہیں لگایا تھا کہ وہ صحیح ابراہیمی بنیادوں پر نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا وجہ ہے بیت اللہ کا دروازہ اونچا لگایا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری قوم قریش کا مقصد یہ تھا کہ جسے چاہے بیت اللہ میں داخل ہونے دے اور جسے چاہے روک دے۔ ایک اور حدیث میں ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ قریش ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو میں کعبہ کو گرا کر دوبارہ بناتا اور اس میں 2 دروازے لگا دیتا، ایک سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے سے باہر نکلتے۔ چنانچہ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کر دیا۔ انہوں نے کعبے کی جلی ہوئی عمارت گرا کر اسے اصل ابراہیمی بنیاد کے مطابق بنا دیا، جبکہ قریش نے حلال مال کی کمی کی وجہ سے کچھ کم کر دیا تھا۔ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حتیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیا اور 2 دروازے لگا دیے، ایک مشرقی جانب اور دوسرا مغربی جانب۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کعبے کو نیچے سے اوپر تک اندر باہر خوشبو لگائی، کباتی کپڑے کا نیا غلاف چڑھایا اور فرمایا، جس شخص پر میری اطاعت ضروری ہے، جس نے میری بیعت کر رکھی ہے، وہ جائے اور احرام باندھ کر بیت اللہ کا عمرہ کرے۔ پھر جو شخص وسعت رکھتا ہے وہ اونٹ ذبح کرے اور جو اونٹ ذبح نہیں کر سکتا وہ بکری ذبح کرے، پھر پیدل چلے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چلے، لوگ بھی آپ کے ساتھ پیدل چلے، حتیٰ کہ سب نے احرام باندھ کر عمرہ کیا۔ مقصد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تھا۔ اس دن سے زیادہ کبھی غلام آزاد ہوئے نہ اونٹ اور بکرے ذبح ہوئے، اور نہ ہی اس دن سے بڑھ کر کبھی کو صدقہ کیا گیا۔ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود 100 اونٹ ذبح کیے۔ پھر جب طواف کیا تو چاروں کونوں کو ہاتھ لگایا اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 شمالی و مغربی کونوں کو اس لیے ہاتھ نہیں لگایا تھا کہ اس وقت بیت اللہ مکمل نہیں تھا۔ اس کے بعد بیت اللہ اسی حال پر رہا، جب کوئی شخص طواف کرتا تو چاروں کونوں کو ہاتھ لگاتا اور مشرقی دروازے سے بیت اللہ میں داخل ہوتا اور مغربی
مغربی دروازے سے نکلتا۔ دروازے زمین پر تھے، حتیٰ کہ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حجاج مکہ میں داخل ہوا، اس نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کا سارا واقعہ لکھ بھیجا۔ عبد الملک نے جواب میں لکھا، مغربی دروازے جسے ابن زبیر نے بنایا ہے بند کر دو، اور جو بیت اللہ کی عمارت میں حجر کی جانب اضافہ کیا ہے وہ بھی گرا دو۔ حجاج نے 6 ہاتھ اور 1 بالشت تقریباً 10 فٹ حجر کی طرف سے عمارت گرا دی اور پہلی طرح کا غلاف چڑھا دیا، باقی میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ بعد میں عبد الملک کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہنچی تو اسے اپنے حکم پر بہت افسوس ہوا، لیکن اس نے بیت اللہ کو اسی طرح رہنے دیا، اس میں کوئی اضافہ نہ کیا۔ جب ولید بن عبد الملک کی خلافت کا دور آیا تو اس نے مکہ مکرمہ کے گورنر خالد کسری کو 36,000 دینار بھیجے۔ اس نے کعبے کے دروازے پر نالے اور اندرونی ستونوں پر سونے کے پترے چڑھا دیے۔ اسلامی تاریخ میں ولید بن ملک وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے بیت اللہ میں سونے کا کام کروایا۔ سردار عبد المطلب کے دور میں ایک عظیم الشان واقعہ رونما ہوا جسے قرآن مجید نے بیان کر کے تاریخ میں زندہ رکھا ہے۔ یہ ہاتھی والوں کا واقعہ ہے۔ بات یوں ہوئی کہ یمن کے بادشاہ ابرہہ حبشی نے صنعاء شہر میں ایک گرجا گھر تعمیر کیا جسے کلیس کہا جانے لگا۔ مقصد یہ تھا کہ عربی لوگ حج کے لیے کعبہ کے بجائے یہاں آئیں۔ عربوں کو اس پر بہت طیش آیا۔ ایک کنانی آدمی نے اس گرجا کلیس میں گندگی کر دی۔ ابرہہ کو پتہ چلا تو اس نے غضبناک ہو کر قسم اٹھائی کہ میں بیت اللہ کو گرا کر دم لوں گا۔ پھر اس نے حبشیوں کو تیاری کا حکم دیا اور ہاتھی لے کر مکہ کی طرف چل پڑا۔ جب ابرہہ طائف کے راستے میں مغمس مقام پر فروخت ہوا تو اس نے اسود بن مقصود حبشی کو چند سوار دے کر مکہ کی طرف بھیجا۔ اس نے تہامہ کے علاقے میں قریشیوں اور دوسرے لوگوں میں لوٹ مار کی، حتیٰ کہ وہ عبد المطلب بن ہاشم کے 200 اونٹ بھی لے گیا۔ حضرت عبد المطلب ہی ان دنوں قریش کے بڑے اور سردار تھے۔ پہلے تو قریش، کنانا اور حذیل کے قبائل نے اس کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی، مگر جلد ہی انہیں پتہ چل گیا کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا وہ چپ ہو گئے۔ ابرہہ نے حناطہ حمیری کو مکہ بھیجا کہ جا کر اس شہر کے سردار سے ملو اور اسے میری طرف سے پیغام دو کہ میں اس سے لڑنے نہیں آیا، میں تو صرف بیت اللہ ڈھانے آیا ہوں۔ اگر تم رکاوٹ نہ بنو تو مجھے خون ریزی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سردار جنگ نہ چاہتا ہو تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ جب حناطہ مکہ پہنچا تو اس نے پوچھا شہر کا سردار کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ مکہ کے سردار عبد المطلب بن ہاشم ہیں۔ وہ ان کے پاس آیا اور ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ عبد المطلب کہنے لگے، اللہ کی قسم ہم اس سے لڑنا نہیں چاہتے، نہ ہمیں اتنی طاقت حاصل ہے۔ یہ اللہ کا قابل احترام گھر ہے جسے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو بچانا چاہا تو بچا لے گا، یہ اس کا گھر اور حرم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اسے نہ روکا تو ہمیں اتنی طاقت ہی نہیں کہ ہم اسے روک سکیں۔ حناطہ کہنے لگا، آپ میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلیں، اس نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت عبد المطلب انتہائی خوبصورت، خوش شکل اور عظیم قد کاٹ کے مالک تھے۔ جب ابرہہ نے انہیں دیکھا تو ان کا نہایت احترام کیا اور مناسب نہ سمجھا کہ ان کو اپنے سے نیچا بٹھائے۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ حبشی لوگ انہیں اس کے برابر تخت پر بیٹھا دیکھیں، اس لیے وہ خود تخت سے نیچے اتر آیا اور چٹائی پر بیٹھ گیا اور ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر اپنے ترجمان سے کہنے لگا، ان سے پوچھو کیسے آئے ہیں۔ ترجمان نے یہ بات ان سے کہی تو وہ کہنے لگے، میرا مقصد یہ ہے کہ بادشاہ میرے 200 اونٹ واپس کر دے۔ ترجمان نے یہ بات بادشاہ سے کہہ دی۔ ابرہہ کہنے لگا، ان سے کہو کہ میں نے جب تمہیں دیکھا تھا تو بہت عظیم سمجھا تھا، مگر تم نے بہت معمولی بات کی ہے۔ تم اپنے 200 اونٹوں کی تو بات کرتے ہو، مگر تمہیں اس گھر کی کوئی فکر نہیں جو تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کے دین کی بنیاد ہے۔ میں اس گھر کو گرانے آیا ہوں، تمہیں اس کی فکر نہیں۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے کہا، وہ اسے مجھ سے نہیں بچا سکے گا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، تو جانے اور وہ جانے۔
ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ حضرت عبد المطلب قریش کے پاس واپس گئے اور انہیں مکہ خالی کر دینے کا حکم دیا تاکہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ حاصل کر کے لشکر کے حملے سے بچ سکیں۔ پھر سردار عبد المطلب اٹھے، کعبے کے دروازے کا کنڈا پکڑا۔ ان کے ساتھ کچھ اور قریشی بھی اللہ تعالیٰ سے ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف دعائیں کر رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے اس طرح دعا مانگی: اے اللہ، ہر آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کی صلیب اور سازش تیری تدبیر پر غالب نہ آئے۔ اگلے دن صبح ہی ابرہہ نے مکہ مکرمہ داخل ہونے کی تیاری کی، اپنا ہاتھی تیار کیا اور لشکر ترتیب دیا۔ اس کے ہاتھی کا نام محمود تھا۔ جب لشکر نے ہاتھی کو مکہ کی طرف چلایا تو وہ ہاتھی بیٹھ گیا۔ انہوں نے اسے مارا اور بڑی کوشش کی کہ وہ اٹھ کھڑا ہو، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ جب انہوں نے اسے یمن کی طرف چلایا تو وہ بھاگنے لگا۔ شام کی طرف چلاتے تب بھی وہ بھاگتا، مشرق کی طرف چلاتے تب بھی وہ بھاگتا، لیکن جب مکہ کی طرف چلاتے تو بیٹھ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے پرندے بھیجے۔ ہر پرندے کے منہ اور پنجوں میں 3 پتھر تھے جو چنے یا مسور کے دانے کے برابر تھے۔ وہ پتھر جس کو بھی لگ جاتا وہ مر جاتا۔ باقی ماندہ لوگ بھاگے، کوئی راستوں میں گر کر مر گیا، کوئی پانی کے گھاٹوں پر۔ ابرہہ کو بھی پتھر لگے، اس کے درباری اس کو لے کر یمن چلے۔ راستے میں اس کی انگلیوں کے پھوڑے ایک ایک کر کے گرتے جاتے تھے۔ جب وہ صنعاء پہنچا تو پرندے کے چوزے کی طرح ہو چکا تھا، وہاں پہنچ کر مر گیا۔ اس واقعے کا دوسرے قبائل پر بہت اثر پڑا۔ قریش کی فضیلت اور مرتبہ کو 4 چاند لگ گئے۔ تمام قبائل قریش کی بہت عزت کرنے لگے اور کہنے لگے یہ اللہ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے لڑائی کی اور ان کے دشمن کا کچومر نکال دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبد المطلب کا مقام لوگوں کی نظروں میں بہت بڑھ گیا۔ تمام عرب قبائل میں انہیں شہرت حاصل ہو گئی اور وہ عظمت و شان سے بہور ہوئے، کیونکہ انہوں نے بڑی ذہانت اور حسن تدبیر کا مظاہرہ کیا اور اپنی قوم کو عظیم خطرات سے بچا لیا۔ غلاف کعبہ کی تاریخ خود کعبہ کی تاریخ سے الگ نہیں۔ غلاف کعبہ کا اس قدر اہتمام مسلمانوں کے نزدیک کعبے کی تعظیم و تقدس اور بلند مقام و مرتبہ کو ظاہر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ سے قبل کعبے پر غلاف نہیں چڑھایا، کیونکہ کفار اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد بھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف تبدیل نہ فرمایا، حتیٰ کہ خوشبو مہکانے والی ایک عورت کے ہاتھوں غلاف کو آگ لگ گئی اور وہ جل گیا۔ پھر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی کپڑے کا غلاف چڑھایا۔ امیر معاویہ بن ابی سفیان سال میں 2 دفعہ غلاف چڑھاتے تھے، عاشوراء کے دن ریشم کا اور رمضان المبارک کے آخر میں تباکی کپڑے کا۔ پھر یزید بن معاویہ، سیدنا عبداللہ بن زبیر اور عبد الملک بن مروان نے اپنے اپنے دور میں ریشمی غلاف چڑھائے۔ کعبہ کو ہر سال 2 غلاف پہنائے جاتے تھے، ایک ریشمی، دوسرا قباتی۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کے وقت کھڑے ہوتے تھے۔ کیونکہ ان کا یہ کام اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں کے نشانات پتھر پر قائم کر دیے تاکہ یہ ان کے مومن نسل اور دوسروں کے لیے یادگار بنے رہیں۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مقام ابراہیم پتھر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نرم فرما دیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوتے اور سیدنا اسماعیل آپ کو پتھر پکڑاتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے 3 باتوں میں رب تعالیٰ کی وحی کے مطابق تجویز پیش کی۔ میں نے گزارش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہوتا ہم مقام ابراہیم کے پاس طواف کے بعد نماز پڑھا کریں۔ تو یہ آیت اتری جس کا ترجمہ ہے، تم مقام ابراہیم کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ امام طبری نے اپنی تفسیر میں حضرت قتادہ سے نقل فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، چھونے کا حکم نہیں دیا گیا۔ بہت سے لوگوں نے آپ کی ایڑی اور انگلیوں کے نشانات اس پتھر پر دیکھے، مگر لوگوں کے ہاتھ ملنے کی وجہ سے وہ نشانات
नजरानात खत्म हो गए और मिट गए। मुकाम इब्राहिम बैतुल्लाह की दीवार के साथ ही कायम था। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसे वहाँ से हटाकर उस जगह में रख दिया जहाँ वो आजकल है। इमाम अब्दुल रज़ाक ने यह बात अपनी मुसन्निफ में सही सन्नद के साथ अता, मुजाहिद और दूसरे ताबईन के हवाले से बयान फरमाई है। इमाम बहकी ने भी कवि सन्नद के साथ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से यही बात नकल फरमाई है कि मुकाम इब्राहिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बैतुल्लाह से बिल्कुल मुत्तसल था। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसे पीछे हटा दिया। चूंकि सहाबा इकराम और ताबईन ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस काम पर तनकीद नहीं की, लिहाजा ये इजमाई बात बन गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ख्याल था कि इस जगह रुके रहने से ये तवाफ़ करने वालों और नमाजियों के लिए रुकावट बनता है, इसलिए उन्होंने इसे ऐसी जगह रखवा दिया जहाँ किसी को तंगी ना रहे और इनके लिए ये काम जायज़ भी था, क्योंकि उन्हीं ने तो इसके पास नमाज पढ़ने का मशवरा दिया था। बहुत सी अहादीस से साफ मालूम होता है कि हिज्र हतीम बैतुल्लाह का हिस्सा है और ये तवाफ़ के इस हुक्म के तहत दाखिल हुआ है, जिसका तर्जुमा है और लोगों को चाहिए कि इस कदीम घर का तवाफ़ करें, लिहाजा इसका तवाफ़ भी ज़रूरी है। अगर कोई शख्स इसको तवाफ़ में शामिल ना करे तो उसका तवाफ़ सही नहीं होगा। हिज्र वो जगह है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हाजरा और अपने प्यारे बेटे सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का में छोड़ते वक्त ठहराया था और हज़रत हाजरा से कहा था कि यहाँ एक छप्पड़ सा बना ले। जब कुरैश ने काबे की तामीर की तो तामीर के लिए मुख्तस रकम कम पड़ने की वजह से उन्होंने काबे का कुछ हिस्सा हिज्र में दाखिल कर दिया। फिर जब हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्का मुकरमा में इक़्तिदार हासिल किया और काबे की तामीर नौ की तो उन्होंने इस हिस्से को दोबारा काबा में दाखिल कर दिया। लेकिन इब्ने ज़ुबैर की शहादत के बाद हज्जाज ने फिर वो हिस्सा हिज्र में दाखिल कर दिया और कुरैशी बुनियाद ही पर दीवार तामीर कर दी और अब तक काबा उसी तरह है। लिहाजा हिज्र का कुछ हिस्सा तो बैतुल्लाह का हिस्सा है और कुछ हिस्सा बैतुल्लाह का जजू नहीं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस इसकी वाज़ेह दलील है। हदीस के अल्फाज ये हैं, अगर तेरी कौम के लोग अभी नए नए इस्लाम ना लाए होते तो मैं काबे को गिरा कर उसका दरवाज़ा ज़मीन के बराबर बना देता और दरवाजे भी दो बनाता, एक मशरकी और दूसरा मगरबी जानिब, और हिज्र से 6 हाथ जगह काबे में दाखिल कर देता, क्योंकि कुरैश ने तमीर काबा के वक्त इतनी जगह निकाल दी थी। इब्ने उम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं, अगर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुने हैं और जाहिर है कि उनके समा में कोई शक नहीं, तो मेरा ख्याल है इसी वजह से रसूल कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्र की जानिब वाले काबे के 2 कोनों को दौरान तवाफ़ हाथ नहीं लगाया कि वो सही बुनियाद इब्राहीम पर तामीर नहीं हुए। बहुत से उलमा ने बयान फरमाया है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी वालदा मोहतरमा की कब्र के पास हिज्र में ही मदफून है, लेकिन इसके बारे में मनकोल हदीस सब की सब ज़ईफ़ हैं, इनमें से कोई भी सही नहीं। नेज़ कुरैश की तामीर काबा के वक्त बहुत से सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे, उनमें से किसी ने यह बयान नहीं फरमाया कि काबे की बुनियाद खोदते वक्त किसी कब्र के आसार नजर आए थे। अगर ऐसा होता तो हमें वहाँ चलने फिरने की इजाज़त ना होती, क्योंकि रसूल कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर चलने और बैठने से मना फरमाया है। बहुत सी अहादीस में मज़कूर है कि जो शख्स हिज्र में दाखिल हुआ यूँ समझो वो बैतुल्लाह में दाखिल हुआ। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बैतुल्लाह में दाखिल होकर नमाज पढ़ूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे हिज्र में दाखिल फरमा दिया और फरमाया, बैतुल्लाह में दाखिल होने का इरादा हो तो यही नमाज पढ़ लो, क्योंकि ये भी बैतुल्लाह का हिस्सा है, लेकिन तेरी कौम कुरैश ने तामीर के वक्त इमारत छोटी कर दी थी। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक और रवायत में है कि मैंने गुजारिश की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी काबा में दाखिल होना चाहती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिज्र में दाखिल हो जाओ, ये बैतुल्लाह का हिस्सा है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सही कौल मरवी है, उन्होंने फरमाया, नेक लोगों की नमाज वाली जगह में नमाज पढ़ो और नेक लोगों का मशरूब पियो। उनसे पूछा गया, नेक लोगों की नमाज की जगह से क्या मुराद है? फरमाया, काबे के परनाले के नीचे। पूछा गया, नेकों का
مشروب کیا ہے؟ فرمایا زمزم کا پانی۔ بہت سی احادیث سے حجر اسود کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، نیز اس بات کی طرف بھی رغبت دلائی گئی ہے کہ دوران طواف اسے بوسہ دیا جائے یا ہاتھ لگایا جائے۔ حجر اسود کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اور مبارک ہونٹ اس پر لگے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا، مجھے یقین ہے کہ تو ایک پتھر ہے جو نقصان دے سکتا ہے نہ ہی نفع، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے جب نازل ہوا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ قیامت کے دن حجر اسود کو اس حال میں لائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا اور زبان ہوگی جس سے باتیں کرے گا۔ جس شخص نے دنیا میں اسے ایمان کی حالت میں بوسہ دیا ہوگا یا ہاتھ لگایا ہوگا، یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ فرمایا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 چمکدار پتھر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کا نور ختم نہ فرماتا تو یہ زمین و آسمان کے درمیان یا مشرق و مغرب کے درمیان پوری دنیا کو روشن کر دیتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا مگر ایک پتھر کی جگہ باقی تھی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کوئی پتھر تلاش کرنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جیسا پتھر میں تجھے بتاتا ہوں اس قسم کا پتھر لانا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر تلاش کرنے چلے گئے۔ جب لے کر آئے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ ایک پتھر نصب کر دیا ہے۔ پوچھا، ابا جان یہ پتھر کون لایا ہے؟ فرمایا، یہ پتھر وہ شخص لایا جو تیری تعمیر کا محتاج نہیں، اسے جبرائیل امین علیہ السلام آسمان سے لے کر آئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو چھوا، پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت سے میں نے اسے بوسہ دینا نہیں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو لے کر مکہ پاک آئے۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زمزم کی جگہ سے کچھ اوپر ایک درخت کے نیچے انہیں ٹھہرایا۔ اس وقت مکہ میں کھیتی تھی نہ پانی۔ انہوں نے ان کے پاس کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھا اور واپس چل پڑے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ان کے پیچھے بھاگی اور پکار کر کہا، ہمیں اس بے آبادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کئی دفعہ یہ الفاظ پکارے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توجہ نہ کی۔ آخر وہ کہنے لگی، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ وہ فرمانے لگی، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر واپس درخت کے نیچے چلی گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے گئے حتیٰ کہ جب گھاٹی میں پہنچے جہاں سے وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے تو انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی جن کا ذکر ان آیات میں آیا ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد اس آب و گیا وادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے اللہ، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں سکون کے ساتھ انہیں دودھ پلاتی رہی اور خود پانی پیتی رہی حتیٰ کہ وہ پانی ختم ہو گیا اور بچہ پیاس سے بلکنے لگا۔ وہ بے بسی سے اسے بلکتا دیکھتی رہی، آخر دیکھا نہ گیا تو اٹھ بھاگی۔ قریب ترین پہاڑی صفا تھی، اس پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا شاید کوئی نظر آ جائے، لیکن کوئی نظر نہ آیا تو نیچے اتری۔ ہموار زمین تک پہنچی تو قمیص کا کنارہ ہاتھ میں پکڑ کر ایک مصیبت زدہ انسان کی طرح بھاگتی ہوئی مروہ کی طرف آئی۔ اس پر چڑھ کر بھی ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ 7 دفعہ ایسے ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح کا رواج اسی لیے پڑا
جب وہ آخری دفعہ مروا پر چڑھی تو انہیں ایک آواز سنائی دی، اپنے آپ سے کہنے لگی چپ۔ پھر غور سے کان لگایا تو دوبارہ وہی آواز سنائی دی، فرمانے لگی میں نے تیری آواز سن لی ہے، اگر کچھ مدد کر سکتا ہے تو کر۔ اچانک نظر اٹھی تو دیکھا کہ ایک فرشتہ زمزم والی جگہ کے پاس کھڑا ہے۔ فرشتے نے زمین پر اپنی ایڑی یا پر مارا اور پانی نکال دیا۔ وہ بھاگی بھاگی آئی اور اپنے ہاتھوں سے اسی جگہ کے گرد حوض سا بنانے لگی اور چلو بھر بھر کر مشکیزہ بھرنے لگی۔ ابھی تک پانی جوش سے ابل رہا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ زمزم کے پانی کو اسی طرح رہنے دیتی اور چلو بھر کر مشکیزے میں نہ ڈالتی تو زمزم ایک کنویں کی بجائے جاری چشمہ بن جاتا۔ خیر انہوں نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ وہ فرشتہ کہنے لگا، یہ نہ سمجھنا تم ضائع ہو جاؤ گے، یہ سامنے اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باپ بنائیں گے۔ اللہ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں کرتا۔ حجر اسود اور کعبے کے دروازے کی درمیانی جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ حضرت مجاہد نے فرمایا، حجر اسود اور دروازے کی درمیانی جگہ ملتزم ہے، جو اس جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود اور دروازے کی درمیانی جگہ کو چمٹ جاتے اور فرمایا کرتے تھے، حجر اسود اور دروازے کے درمیان کھڑے ہو کر جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے اس کی حاجت ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ جگہ ملتزم ہے، یہاں دیوار سے چمٹ کر دعا کرنی چاہیے۔ احادیث میں ذکر ہے کہ بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ چمٹ کر دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو زبیر فرماتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں چمٹ کر دعائیں کرتے دیکھا ہے۔ حضرت حنظلہ نے فرمایا، میں نے حضرت طاؤس کو دیکھا کہ وہ حجر اسود اور دروازے کے درمیان کھڑے اللہ کی پناہ طلب کر رہے تھے۔ فتح مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس تشریف لانے کے بعد مدینہ منورہ میں وفد کا تانبا بند گیا۔ وہ آ کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے۔ حج کا وقت قریب آ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر حج کے لیے نہ جا سکتے تھے کیونکہ وفد مسلسل آ رہے تھے۔ نیز ابھی تک جزیرہ نمائے عرب میں کفار موجود تھے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، نہ اس کے رسول پر۔ کچھ یہودی بھی تھے۔ کفار تو دور جاہلیت کی طرح اب بھی حرمت کے مہینوں میں حج کے لیے مکہ مکرمہ آ رہے تھے، حالانکہ کافر پلید ہیں۔ اس لیے مناسب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ ہی میں رہے حتیٰ کہ اسلام ہر طرف پھیل جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حج کی اجازت ملے، اور آپ کی بجائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی لوگوں کو حج کے لیے ساتھ لے جائیں۔ مشرکین اب بھی بیت اللہ کا حج کرنے چلے آتے تھے، لہٰذا ضروری تھا کہ کعبے کو مشرکین کی آمد سے بھی پاک کر دیا جاتا، جس طرح بتوں اور شرکیہ نشانات سے اسے پاک کیا جا چکا تھا۔ ذوالقعدہ 9 ہجری کے آخر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے امیر حج بن کر چلے۔ آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 20 اونٹ قربانی کے لیے بھیجے گئے، جبکہ خود ان کے 50 اونٹ تھے۔ اس سفر میں 300 مدنی صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابار علی مقام پر پہنچے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 11 کلومیٹر دور ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیچھے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ مشرکین کے سامنے سورہ توبہ کی تلاوت کریں۔ اس صورت میں یہ آیت بھی ہے جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، مشرک پلید ہیں، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ اس پابندی سے تم فقیر ہو جاؤ گے تو یقین رکھو کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا، اگر اللہ کی مرضی ہوئی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو دین اور جسم کے لحاظ سے پاک ہیں حکم دیا کہ ان مشرکوں کو جو دینی لحاظ سے پلید ہیں مسجد حرام سے نکال دیں اور اس کے بعد وہ کبھی اس کے قریب نہ بھٹکیں۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی والے دن اعلان فرمایا، اے لوگو، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے، کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف نہ کرے، اور جس شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ ہو چکا ہے تو وہ مقررہ مدت تک برقرار رہے گا۔ لوگوں کے لیے اس وقت سے 4 ماہ کی مدت مقرر کر دی گئی ہے تاکہ وہ اپنے اپنے گھروں میں واپس جا سکیں۔ پھر اس دن سے کسی مشرک نے حج
نہیں کیا اور نہ کسی ننگے شخص نے کعبے کا طواف کیا، بلکہ تمام مشرکین واپس چلے گئے اور ایک دوسرے کو ملامت کے انداز میں کہنے لگے تم کیا کر رہے ہو؟ جب قریش اسلام قبول کر چکے تو تم بھی اسلام قبول کر لو۔ بہت سی احادیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ قرب قیامت کعبے کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹی چھوٹی ٹیڑھی پنڈلیوں والا ایک حبشی کعبے کی عمارت ڈھائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اس گھر کا طواف جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ کر لو، ایک وقت آئے گا طواف نہیں ہوگا۔ میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک چھوٹے سر اور چھوٹے کانوں والا حبشی اپنی کدال کے ساتھ بیت اللہ کی عمارت ڈھا رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا کہ میں اس کالے ٹیڑھی پنڈلیوں والے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو کعبے کا ایک ایک پتھر اکھاڑ دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، سب سے پہلے اس کے متبعین اس گھر کی بے حرمتی کریں گے، اس وقت عربوں کی ہلاکت یقینی ہوگی، پھر حبشی آئیں گے اور بیت اللہ کو ایسا ویران کریں گے کہ اس کے بعد آباد نہ ہو سکے گا، یہی لوگ بیت اللہ کا خزانہ نکال کر لے جائیں گے۔ یہ حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے خلاف نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک لشکر کعبے پر حملہ کرنے آئے گا تو ان سب کو مقام بعیدہ پر دھنسا دیا جائے گا۔ علامہ ابن حجر اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ کعبے پر حملہ دو دفعہ ہوگا، ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ کعبے تک پہنچنے سے پہلے ہی لشکر کو ہلاک فرما دے گا، دوسری دفعہ وہ پہنچ جائیں گے اور ظاہر ہے کہ کعبے کو منہدم کرنے والوں کا حملہ دوسرا ہوگا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کو روک دیا تھا اور ہاتھی والے کعبے کو منہدم نہیں کر سکے تھے، حالانکہ اس وقت کعبہ قبلہ بھی نہیں تھا۔ اب جب کہ وہ مسلمانوں کا قبلہ بن چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے حبشیوں کو اس پر مسلط ہونے دے گا، کیونکہ یہ آخری زمانے یعنی قرب قیامت کی بات ہوگی جبکہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا، اور یہی مطلب ہے دوسری حدیث کے ان الفاظ کا، پھر اس کے بعد کبھی آباد نہ ہوگا یعنی قیامت آ جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں حرم شریف کی فضیلت پہچاننے، مکہ شہر کی اہمیت جاننے اور حرم سے محبت پیدا فرمائے۔